السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ جنون رمز تحریر عائشہ نور، قسط نمبر 30۔ یہ جو پچھلی ایپیسوڈ میں اپلوڈ کر رہی ہوں یہ جسٹ ان لوگوں کے جن لوگوں نے ابھی تک میرا ناول نہیں پڑھا ہوا، تو ان لوگوں کے لیے ساتھ ساتھ میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو پلیز بار بار یہ نہ کہا کریں آپ ہی نوی ایپیسوڈ دے دو دے دو دے دو دے دو، یقین ماریو آپ ہی اپنے بختہ ماری ہے۔ بہت مشکل سے لکھتی ہوں، بہت ٹائم لگتا ہے، تو صبر تحمل سے میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک دن سلطنت عشق کا ایپیسوڈ آیا کرے گا اور ایک دن جنون رمز کا ایپیسوڈ آیا کرے گا۔ تو یہ ناول میرا اپنا لکھا ہوا ہے عائشہ نور کا، اس کے بعد یہ وائس میری اپنی اوریجنل ہے پڑھے ڈول والی، تو پلیز 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 کاپی پیسٹ سے پرہیز کریں۔ ناول کی طرف چلتے ہیں۔ مکرم اکرام کے مردہ وجود کو دین شاہ کی حویلی کے سامنے پھینک آیا تھا۔ کل کا دن ایک بار پھر جرگہ بیٹھنے والا تھا، یہ بات شیران مرزا خان بخوبی جانتا تھا۔ مکرم جب سے حویلی سے آیا تھا اسے لگا یہ اپنا سکون چین سب نیلی آنکھوں میں چھوڑ آیا ہے۔ اس نے آج پہلی بار یہ نیلی آنکھیں دیکھی تھی۔ شیران مرزا خان نے اپنی لاڈلی بہن فرشتے مرزا خان کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ سب جانتے تھے شیران کی کوئی بہن ہے، مگر آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا اسے، سوائے 1-2 ملازمہ کے، وہ بھی جو اس کی ذاتی تھی اور ادھیڑ عمر کی تھی۔ 10 سال پہلے شیران مرزا خان کی والدہ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یا پھر کروایا گیا تھا، ابھی کوئی نہیں جانتا تھا، جس کے بعد وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ تب فرشتے 10 سال کی تھی۔ شیران نے اپنی بہن کو ماں باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ جتنی شیران مرزا خان کی پاور تھی اس نے ٹھوک بجا کر بہن کی شادی کی تھی۔ اس نے اپنی بہن کو سب کچھ دیا تھا سوائے اچھی قسمت کے۔ شادی کے 10 دن بعد ہی فرشتے کے شوہر کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شیران اپنی 19 سالہ بیوہ بہن کو گھر لے آیا۔ اب 1 سال سے فرشتے شیران کے ساتھ رہ رہی تھی۔ کسی بھی مرد کی مجال نہیں تھی زنان خانے میں آ سکے، یہاں تک کہ مکرم بھی۔ شیران کو مکرم پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا، مگر مکرم خود زنان خانے جانے سے کتراتا تھا۔ آج مکرم کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کروٹ بدلتے بدلتے وہ تھک گیا تھا۔ اگر خان کو پتہ چل گیا میں ان کی بہن کے بارے میں سوچ بھی رہا ہوں تو وہ میری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ اللہ میرے نفس پر قابو پا۔ کچھ ہی دیر میں مکرم نیند میں چلا گیا۔ کیا صرف مکرم ہی بے چین تھا یا پھر سکون دوسری طرف بھی نہیں تھا؟ حور شیران مرزا خان کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے قدم تھوڑے لرز رہے تھے، مگر اس کی نظریں ہر زاویے کو کھنگال رہی تھی۔ اتنا خوبصورت اور شاندار کمرہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر، ہر کونا مکمل نظم و روب کے ساتھ ترتیب دیا گیا تھا۔ کمرے کے بیچ میں ایک بھاری شاہانہ بیڈ تھا جس پر نرم اور مہنگے کپڑوں کی تہیں بچھی تھی۔ پردے سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی اور ہر شعاع کمرے کی شان و شوکت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک مکرم کی شال میں چھپی ہوئی تھی۔ شیران ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے اپنی قیمتی گھڑی اور کف لنکس اتار رہا تھا۔ نظریں ابھی بھی شیشے میں نظر آتی حور پر جمی ہوئی تھی۔ شیران نے اپنی شال اتار کر صوفے پر اچھالی، قدم قدم چلتا حور کی طرف آیا۔ حور کو لگا اب سے اس کی سزا شروع ہے۔ شیران اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حور شال کے اندر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شیران مرزا نے ہاتھ بڑھاتے اس کا نقاب نیچے کھسکایا۔ حور کا دل دھک دھک کر رہا تھا شیران کے خوف سے۔ اس کی موٹی گہری آنکھیں جیسے ہر جذبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی
اور لمبی گھنی پلکیں ان آنکھوں کی کشش کو دوبالا کر رہی تھی، پلکیں جھپکتے ہی جیسے کسی نے دنیا کے رنگ بدل دیے ہوں۔ اس کے نرم ہونٹ اور ہلکے گلابی تھے، جیسے کسی پھول کی پنکھڑی پر شبنم کی بوند گر گئی ہو۔ گالوں کی ہلکی لالی اس کی معصومیت اور جوانی کا جادو جگا رہی تھی، اور پتلی ناک میں چھوٹا سا موتی سا نکھار اس کے چہرے کی دلکشی کو بڑھا رہا تھا۔ اس کے بال رات کی نیند میں تھوڑے بکھرے ہوئے تھے، مگر ہر بکھرا ہوا بال ایک دلکش انداز میں اس کے کندھوں پر گر رہا تھا۔ ہر حرکت میں وہ نرمی اور معصومیت لیے ہوئے تھی، اور ہر لمحہ جیسے پورا کمرہ اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ حور کی موجودگی میں وقت رک سا گیا تھا۔ شیران مرزا خان کے لیے یہ لمحہ صرف حیرت کا نہیں، بلکہ دل میں ایک عجیب سا سکون اور کشش پیدا کرنے والا تھا۔ ہر نظر، ہر لمس، ہر لمحہ اسے اپنی گرفت میں لینے کا جادو کر رہا تھا۔ شیران نے دیکھا اس کا نچلا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور گال پر انگلیوں کے نشان تھے۔ اس نے اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ اکرام اس کے سامنے ہوتا تو ایک بار پھر شیران اسے گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ شیران چپ چاپ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ پاؤں ٹیبل پر رکھ دیے۔ جوتے اتارو میرے۔ شیران کی آواز پر حور شیران کی طرف بڑھی۔ کوئی سوال، کوئی بات، کچھ نہیں۔ حور کے پاس جو وہ کرتی کچھ بھی نہیں تھا، حور کے پاس جو وہ کہتی۔ وہ جانتی تھی ونی کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ اس نے شیران کے پیروں کے پاس بیٹھے اس کے شوز اور جرابیں اتاری۔ اس کے لرزتے ہاتھ جب شیران کے پاؤں سے ٹچ ہوئے، شیران مرزا کے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ 36 سالہ شیران کے لیے یہ عورت کا پہلا لمس تھا جو اس نے محسوس کیا۔ حور ایسا کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ دل لگی کے لیے نہیں، اس کی زندگی اب ایک رپورٹ کی طرح چلے گی۔ حور شیران کے جوتے اتار کر پھر سے کھڑی ہو گئی۔ کھانا لے کر آؤ میرے لیے۔ بظاہر تو شیران موبائل پر بزی تھا، مگر دھیان سارا حور پر تھا۔ حور چپ چاپ دروازے کی طرف بڑھی۔ حور شیران مرزا خان، اگر تمہارے چہرے پر کسی کی نظر بھی پڑی تو تیزاب سے جلا دوں گا تمہارے اس چہرے کو۔ حور نے شیران کی دھاڑ پر جلدی سے اپنا چہرہ پھر سے ڈھکا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا رات کے اس پہر مرد کیا حویلی میں کوئی عورت ملازمہ بھی نہیں ہوگی، پھر بھی نہ جانے کیوں اس نے حور کو چہرہ ڈھکنے کے لیے کہا۔ حور نے صبح دیکھ لیا تھا حویلی کا کچن کہاں ہے۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا اتنی بڑی حویلی سے۔ فرشتے کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہاتھ سے دیوار ٹٹولتے ہوئے سوئچ بورڈ ڈھونڈا۔ جیسے ہی کچن کی لائٹ آن ہوئی، صاف ستھرا عالیشان کچن اس کے سامنے تھا۔ اس نے فریج کھولی تو خدا کی ہر نعمت اس میں موجود تھی، پھر بھی کسی نے اسے ایک گلاس پانی کا نہ پوچھا، کیونکہ وہ ونی تھی۔ حور نے دو تین سالن گرم کیے، چاول رکھے، پانی کا جگ، سب کچھ ایک بڑی سی لکڑی کی ٹرے میں رکھا اور شیران کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ چہرے سے تھوڑی سی شال سرک گئی تو اس نے کمرے کے باہر پڑی چھوٹی سی ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھی اور ایک بار پھر اپنا چہرہ ڈھکا۔ کمرے میں داخل ہوئی تو شیران مرزا کپڑے چینج کیے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کھانا لینے گئی تھی یا پوری بارات کا بنانے؟ شیران نے اس کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔ حور نے ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ شیران نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا۔ وہ چولہا جلانا نہیں آ رہا تھا۔ حور کی بات پر شیران نے اس کا بازو چھوڑا۔ حور کو لگا کہ آج اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ روٹی کہاں ہے؟ شیران کی نظر جب چاولوں پر پڑی تو بھڑک اٹھا۔ نہیں بنانی آتی، حور نے ڈرتے ڈرتے کہا۔
ادھر آؤ۔ شیران نے اسے اپنی طرف بلایا، ہور کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے۔ سوری، سیکھ لوں گی۔ اس نے سن رکھا تھا اس نے سن رکھے تھے اس ظالم سردار کے قصے۔ شیران خان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ہور کے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ اس نے ہور کے چہرے پر ڈر خوف دیکھ لیا تھا۔ کھاؤ یہ۔ اس نے چاولوں کی پلیٹ ہور کی طرف کھسکائی۔ سوری سردار سائیں، آخری بار معاف کر دیں۔ ہور نے روتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ شیران کے سامنے جوڑے۔ شیران نے چاولوں کے اوپر تھوڑے سارے سالن ڈال دیے۔ پلیٹ فل بھر گئی تھی۔ کھاؤ اسے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں ایک بار بات کرتا ہوں، شیران نے اس کے چہرے پر غراتے ہوئے کہا۔ ہور نے ڈرتے ہوئے ایک چمچ چاولوں کی اپنے منہ میں ڈالی۔ اگلے 5 منٹ میں یہ پلیٹ خالی ہونی چاہیے۔ ہور تیز تیز کھانا کھانے لگی اور ساتھ ساتھ ہچکیوں سے رو بھی رہی تھی۔ شیران کی نظر اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ بس۔ ہور نے نظر اٹھا کر شیران خان کو دیکھا، جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ پلیٹ ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی، پوری ختم کرو۔ سردار سائیں معاف کر دیں۔ ہور اب ایک بار پھر ہاتھ جوڑے رونے لگی تھی۔ اب سے میرا کھانا، ناشتہ، جوتے، پالش، ہر کام تم کرو گی، سمجھی تم؟ اگر مجھے کوئی غلطی نظر آئی تو اپنا انجام یاد رکھنا۔ ہور نے اپنے آنسو صاف کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو رکھ کر آؤ برتن۔ ہور جلدی سے شیران کے قریب سے اٹھی اور اپنا چہرہ ڈھکا اور ٹرے لیے باہر چلی گئی۔ ہور کے پاؤں کے زخموں کی درد اب اس کے برداشت سے باہر تھی۔ اس نے برتن رکھتے ہلدی ڈھونڈنی شروع کی۔ جیسے ہی مطلوبہ ڈبہ ملا، اسے لیے کچن کے فرش پر بیٹھ گئی۔ جہاں جہاں زخم تھے اس نے ہلدی چھڑکی اوپر۔ اس کی نانی شاہ ہلدی والا لیپ بناتی تھی، مگر ہور کو نہیں یاد کہ اس میں وہ کیا کیا ڈالتی تھی۔ اس نے خشک ہلدی ہی زخموں پر چھڑک دی۔ جلن کی وجہ سے اس کے آنسو بہنے لگے۔ جلدی سے ہلدی واپس اس کی جگہ پر رکھی اور لڑکھڑاتے ہوئے واپس اوپر شیران کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئی تو لائٹ ڈم تھی۔ شیران آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا یا پھر سو گیا تھا۔ ہور کو پیٹ میں درد بھی تھا۔ اس نے دل میں سوچا، اللہ نہیں، پلیز ابھی نہیں، میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ ہور ڈرتے ڈرتے واش روم کی طرف بڑھی۔ اسے لگا شاید شیران اسے اپنا واش روم استعمال کرنے نہ دے، مگر وہ ایسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ہور کی رونے سے ہچکیاں بند گئی، جو شیران مرزا خان بآسانی سن سکتا تھا۔ اسے لگا وہ اس کے خوف سے رو رہی ہے۔ 10 منٹ بعد ہور واش روم سے باہر نکلی، چہرہ دھلا ہوا تھا۔ شیران ابھی بھی ایسے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار سوچا فرشتے کے کمرے میں چلی جائے، مگر یہاں بھی شیران کا ڈر تھا۔ شیران نے آنکھوں سے بازو ہٹایا تو نظر ہور پر پڑی، جو اس کے پیروں کی طرف کھڑی تھی۔ اب آدھی رات کو کون سے طلسم پڑھ رہی ہو کھڑی ہو کر؟ شیران خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ سردار سائیں، میں جاؤں اپنے کمرے میں؟ اس نے سوچا اپنے کمرے میں جاتے کسی ملازمہ سے مدد مانگ لے گی۔ ہور کا چہرہ جھکا ہوا تھا، وہ بار بار اپنی قمیض ٹھیک کر رہی تھی۔ سو جاؤ چپ چاپ۔ شیران نے تکیہ اس کے پیروں میں پھینکا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ دیکھو لڑکی، میرا دماغ پہلے بہت خراب ہے، اور مت کرو۔ اب تمہاری آواز نہ آئے مجھے۔ مگر مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، میں ونی ہوں، آپ کی بیوی نہیں جو آپ کے ساتھ ایک کمرے میں رہوں۔ ہور نے آنکھیں بند کرتے ایک ہی سانس میں ساری بات کر دی۔ ہور نے سوچا اب یہ اسے دھکے مار کر کمرے سے باہر نکالے گا، بس کسی طرح کمرے سے باہر چلی جائے۔ شیران نے اس کا جواب سنا تو بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بار پھر سے کہنا، کیا کہا ہے تم نے ابھی؟ شیران نے اس کے چہرے پر غراتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ اس بار ہور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہا۔ اندر سے دل کانپ رہا تھا، جا کر دکھاؤ مجھے۔
تم اس کمرے سے باہر۔ حور نے ڈرتے ہوئے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ شیران نے ایک ہی چست میں حور کو اٹھا کر بستر پر پھینکا، ایسے جیسے کوئی تکیہ پھینکا ہو۔ حور دوسری طرف سے بیڈ سے نیچے اتری۔ شیران نے داد دیتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو سردار شیران مرزا خان کے مقابلے میں آ رہی تھی۔ حور کے قدم پھر سے دروازے کی طرف تھے۔ اگر تم نے ایک قدم بھی کمرے سے باہر نکالا تو بوٹی بوٹی کر دوں گا تمہاری۔ شیران کی دھاڑ پر وہ حور اندر تک لرز گئی۔ اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے۔ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے کسی عورت کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ حور نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آدھی رات کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی عورت کی نہیں۔ شیران نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ پلیز سردار سائیں، مجھے آپ کی ہر سزا قبول ہے، کبھی اف بھی نہیں کہوں گی، مگر ابھی جانے دیں۔ شیران حیرت زدہ تھا۔ ایسی کون سی آفت آن پڑی جو یہ کمرے سے باہر جا رہی ہے؟ ونی میں آئی ہوئی لڑکی تو کوشش کرتی ہے اپنے شوہر کے قریب رہے، مگر یہ کیوں بھاگ رہی ہے؟ کیا مسئلہ ہے، بولو۔ شیران نے اپنا لہجہ تھوڑا نرم کیا، جو خود شیران خان کو بھی عجیب لگا۔ پیریڈز، اس نے جھکے چہرے کے ساتھ بس یہی کہا۔ شیران کا تو سن کر ہی چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ حور کا جسم رونے کی وجہ سے ابھی بھی لرز رہا تھا۔ شیران کو اب خود سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ ابھی سو جو، صبح کرنا جو کرنا ہے۔ شیران تھوڑا نرم پڑ گیا۔ حور نے چپ چاپ اپنے آنسو صاف کیے اور نیچے سے تکیہ اٹھایا اور بیڈ کی دوسری طرف پیچھے قالین پر سر رکھ کر وہیں لیٹ گئی۔ شیران چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا حور پیٹ درد کی وجہ سے سو نہیں پا رہی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو شیران اس کے پاس ہی اوپر بیڈ پر تکیہ رکھے سو رہا تھا۔ حور چپکے سے اٹھی الماری کی طرف بڑھی۔ شیران کی پوری نظر تھی اس کی ہر حرکت پر۔ حور نے بہت مشکل سے ایک کالے رنگ کی بیڈ شیٹ ڈھونڈی۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں تھا یہ بیڈ شیٹ کا رنگ کالا ہے یا نیلا۔ حور نے وہ بیڈ شیٹ سفید قالین پر بچھائی اور لیٹ گئی۔ دونوں گھٹنے پیٹ درد سے اس نے اپنے پیٹ کے ساتھ چپکائے ہوئے تھے۔ درد کی وجہ سے یہ اپنے آنسو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی، بار بار اٹھ کر بیٹھ جاتی، ایک نظر شیران مرزا پر بھی ڈالتی جو گہری نیند سو رہا تھا۔ یہ صرف حور کو لگا کہ وہ سو رہا ہے۔ اللہ جلدی ٹائم گزر جائے۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، ابھی 3 ہو رہے تھے۔ حور نے کمرے میں ہی چہل قدمی شروع کر دی، پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا ہوا تھا۔ اللہ یہ وقت کسی دشمن کی بیٹی پر بھی نہ لانا۔ اس نے روتے ہوئے سسکی بھری۔ اس کی یہ بات شیران مرزا نے بھی سنی تھی۔ 1 گھنٹہ رو رو کر ہی گزر گیا۔ زخمی پاؤں بھی اب جواب دے گئے تھے۔ اس نے صوفے پر پڑی شیران مرزا کی شال اور مکرم کی شال کو ڈبل ٹرپل کر کے اپنے پیٹ پر رکھا اور لیٹ گئی۔ پیٹ کو جیسے ہی حرارت ملی، درد میں تھوڑا افاقہ ہوا۔ حور کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ شیران کے کانوں میں اس کی چھوٹی چھوٹی سانسوں کی آواز پڑی تو اس نے چہرہ اٹھا کر حور کی طرف دیکھا۔ مکرم اور اس کی شال کو اچھی طرح تہہ کر کے اس نے اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ چہرہ دوسری طرف تھا۔ شیران مرزا نے اپنا سر واپس تکیے پر رکھا، اس کی آنکھوں سے نیند کو سدور تھی۔ نہ جانے کب فجر کا ٹائم ہوا۔ شیران نے فجر کی نماز ادا کی۔ حور ابھی تک چہرہ دوسری طرف کیے سو رہی تھی۔ میری نیندیں حرام کر کے اپنی نیندیں پوری کر رہی ہے میڈم، شیران مرزا نے سوئی ہوئی حور کو گھورتے ہوئے دیکھتے کہا۔ اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی، الماری سے شال نکالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مکرم ابھی نماز پڑھ کر حویلی داخل ہوا تھا جب اس نے شیران کی گاڑی کو حویلی سے نکلتے دیکھا۔ بازو پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 5:15 ہوئے تھے۔ یہ کہاں چلے گئے صبح صبح؟ مکرم کندھے اچکاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جو حویلی کی سائڈ پر تعمیر کروایا تھا۔ مکرم کا ایک چھوٹا سا گھر جس میں ہر سہولت موجود تھی۔ مکرم اپنا کھانا خود بناتا تھا، کبھی کوئی دعوت ہو تو مردان خانے میں کھا لے، ورنہ اس نے آج تک کبھی حویلی میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ جنون رمز، تحریر عائشہ نور، قسط نمبر 4۔
شیران مرزا خان اس وقت چہرے پر ماسک لگائے بغیر کسی کاٹ کے آدھے گھنٹے میں شہر پہنچا تھا۔ اس نے گاڑی ایک بڑی سی فارمیسی پر کھڑی کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ فارمیسی کا ٹائم صبح 10 بجے تھا، اس وقت 6 بجنے والے تھے۔ شیران نے اپنے موبائل پر نمبر نوٹ کیا اور کال کر دی۔ اگلے 10 منٹ میں فارمیسی والا منہ لٹکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بھائی صاحب، آپ کی گھر والی بیمار ہے، اسی لیے میں آ گیا ہوں۔ شیران نے کوئی جواب نہ دیا اور صدا کا اکڑ باز جو ہوا۔ اس نے آتے وقت موبائل میں سرچ کر لیا تھا اسے کیا کچھ چاہیے۔ شیران نے موبائل فارمیسی والے کو دکھایا اور وہ بیچارہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ اب شرم کے مارے وہ بھی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ وہ سمجھا کوئی پریگنینسی کا مسئلہ ہوگا، اسی لیے یہ جلدی سے شاپ پر پہنچ گیا۔ فارمیسی والے کا دل کیا سامنے نقاب میں کھڑے انسان کے سر میں کوئی چیز دے مارے۔ اس نے شیران کی مطلوبہ چیزیں اس کے سامنے رکھی۔ شیران نے بل پے کیا اور شاپ سے باہر نکل گیا۔ بس بیویاں رکھنے کا شوق ہوتا ہے، یہ نہیں پہلے ان کی ضروریات کی چیزیں گھر رکھ لی۔ اس کی بڑبڑاہٹ شیران نے بخوبی سنی۔ اگلے 6:20 پر شیران حویلی میں تھا۔ اس نے سامان والا شاپر اپنی شال میں چھپایا ہوا تھا۔ مکرم لان میں ایکسرسائز کر رہا تھا۔ بھائی، وہ بھائی بھائی کرتا رہ گیا۔ شیران سیدھا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ انہیں کیا ہو گیا صبح صبح؟ مکرم حیرت سے سوچتا رہ گیا۔ اس نے جرگے کے بارے میں بات کرنی تھی دین شاہ کے گاؤں میں۔ اس وقت کوہرام مچا ہوا تھا۔ مکرم کو کسی ملازم سے اطلاع ملی تھی کہ دین شاہ نے جرگہ رکھوانے کی بات کی ہے۔ شیران اس کی بات سنتا تو یہ کچھ بات کرتا۔ نہ جانے کیوں آج اتنی صبح صبح سردی میں مکرم حویلی کے لان میں ایکسرسائز کر رہا تھا۔ شیران کمرے میں داخل ہوا۔ حور ابھی تک سو رہی تھی، وہ 4 بجے ہی سوئی تھی۔ اے لڑکی، شیران نے حور کو آواز دی۔ حور ایک آواز سے اٹھ بیٹھی۔ حور تو پہلے کتنی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اس وقت کہاں ہے۔ جیسے ہی نظر شیران مرزا خان پر پڑی، نیند ایسے اڑی جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ حور جلدی سے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے لمبے ریشمی بال کسی آبشار کی طرح اس کی کمر اور کندھوں پر جھول رہے تھے۔ دوپٹہ ہوتا تو رکھتی۔ اس نے فوراً سے نیچے پڑی شیران مرزا خان کی شال اٹھائی اور اپنے اوپر اچھی طرح اوڑھ لی۔ سردار شیران مرزا خان کی کالی شال میں اس کا دودھیا رنگ اور نکھر گیا تھا۔ یہ لو، شیران مرزا نے اس کے سامنے شاپر کیا۔ اور کبھی شیران مرزا کو دیکھے، کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپر کو جو کالے رنگ کا تھا۔ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جو تم ایک بار میں بات نہیں سنتی؟ شیران کی گراہٹ پر حور نے اس کے ہاتھ سے شاپر چھینا تو وہ حق تک اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ آج تک ایسی حرکت کبھی مکرم نے بھی نہیں کی تھی۔ اگلی بار میرے ہاتھ سے کوئی چیز ایسے چھینی تو کچھ پکڑنے کے لائق نہیں بچو گی، شیران نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا۔ حور نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ ونی میں آئی ہوں، اسی لیے آپ کو برداشت کر رہی ہوں۔ حور نے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا اس کے ہاتھ سے شاپر نیچے گرا۔ جو کچھ اس میں تھا، جیسے ہی حور کی نظر پڑی وہ سر تپیٹ سرخ ہو گئی۔ پینٹیز، سینیٹری پیڈز، کچھ میڈیسن، گرم پانی والی بوتل۔ حور نے فوراً سے جھکتے ہوئے شاپر میں واپس ڈالا۔ اب شرم کے مارے وہ شیران کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ شیران کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے اسے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اب آگے سے ہٹیں گے؟ حور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اے لڑکی، میری بات یاد رکھنا، اگلی بار میرے سامنے سوچ سمجھ کر زبان چلانا۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں۔ شیران مرزا خان نے اس کے سامنے انگلی کھڑی کرتے وارن کیا۔ میں کیا، آپ کو ساری دنیا جانتی ہے۔ آپ ظالم، جابر، بے حس انسان ہیں۔ آپ کے ظلم کے قصے ساری دنیا جانتی ہے۔ حور کہتے ساتھ ہی کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب سردار شیران مرزا خان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پھر کرنا، کیا بکواس کی ہے؟ حور کو لگا آج اس کا بازو جڑ سے ہی اکھڑ جائے گا۔ یہی کہ آپ ایک ظالم انسان ہیں جس کا ظلم بے بس لوگوں پر چلتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں؟ وہ آپ سے ڈرتے ہیں کہیں آپ کے ظلم کا شکار نہ بن جائیں، جیسے میں بنی ہوں۔
مردوں کی طرح میرے ماموں شاہ کا مقابلہ کرتے، نہ مردوں کی طرح ونی مانگ۔ شیران کے ہاتھ کی انگلیاں حور کے چہرے پر چھپ گئی۔ حور منہ کے بل بیڈ پر گری۔ شیران نے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ حور کو لگا اس کے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ کیا کہا نامرد! اب دیکھنا تم حور شیران مرزا خان ترسو گی تم اس مرد کی مردانگی کے لیے۔ تمہارے ساتھ اب وہی سلوک ہوگا جو ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ رہی بات تمہارے اس چہیتے ماموں شاہ کی تو ماتم ہو رہا ہے اس کی حویلی میں۔ شیران اس کے چہرے پر گرایا۔ حور نے اس کی مٹھی سے اپنے بال چھڑوائے۔ جرگے کے لیے تیار رہیں۔ عابد سردار شیران مرزا خان، اب کیا کریں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے جرگے کو؟ مجھے تو ونی مانگ لیا تھا، اب اپنی باری کا کیا کریں گے؟ حور کی باتیں اس کی دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ تم ابھی شیران مرزا خان کو نہیں جانتی، ایسی راہ نکالتا ہوں دنیا خود دھنگ رہ جاتی ہے۔ بہت دے دی تمہیں عزت، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ میرے سامنے بھی کھڑی رہو۔ شیران نے حور کا بازو پکڑا، اسے کمرے سے باہر دھکا دیا اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ یہی سب تو حور چاہتی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اندر سے۔ اسے بس شیران مرزا کی نظروں سے دور رہنا تھا۔ وہ جانتی تھی جب تک زبان نہ چلائی کبھی اس کمرے سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ حور کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ شاپر تھا۔ حور چپ چاپ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ اس نے خود کو شیران مرزا کی شال سے لپیٹا ہوا تھا۔ ملازمہ کی نظر جب حور پر پڑی تو آپس میں خسر پھسر کرنے لگی۔ قسمت والی ہو جو تمہیں سردار شیران مرزا خان کی قربت نصیب ہوئی ہے۔ چلو اب بس اتنی ہی اچھی قسمت تھی تمہاری، اب واپس اوقات پر آ جاؤ۔ بھولو مت تم ونی ہو۔ چلو ہمارے ساتھ کام پر لگ جاؤ۔ آج سردار سائیں کے کچھ دوستوں کی دعوت ہے، بہت کام ہے آج حویلی میں۔ وہ مجھے میرا کمرہ بتا دے، بس ابھی 2 منٹ میں آ جاؤں گی۔ حور کی بات پر ایک ملازمہ نے دھیرے سے حور کا ہاتھ تھاما اور اسے کوارٹر کی طرف لے گئے، جہاں لمبی تنگ گلیوں کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے کمروں کے دروازے خاموشی سے کھڑے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں تمام ملازمین رہتی تھی۔ انہی کمرے میں سے ایک دروازہ کھول کر اس نے حور کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کمرہ بہت سادہ تھا، ایک پرانا سا بیڈ، کونے میں رکھی لکڑی کی الماری اور چھت سے لٹکتا مدھم بلب، لیکن آج اسی کمرے کے لیے حور کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ اس گھر میں دلہن نہیں ونی میں آئی ہوئی مظلوم لڑکی تھی۔ اس کا دل عجیب سی گھٹن سے بھر گیا، جیسے کمرے کی دیواریں بھی اس پر اپنی خاموشی مسلط کر رہی ہوں۔ حور نے کپڑوں کی شال مضبوطی سے اوڑھتے ہوئے ایک ٹوٹی ہوئی سانس لی۔ دل میں جانے کتنے ڈر دبائے ہوئے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ہی وہی ملازمہ دوبارہ آئی اور بغیر کسی نرمی کے حور کا بازو پکڑ کر باہر لے گئی۔ صبح کی ہلکی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہ تھی، مگر حویلی جاگ چکی تھی۔ چلو صفائی کرنی ہے، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ ملازمہ نے ہاتھ میں تھمائی ہوئی جھاڑو اس کے طرف بڑھائی۔ ونی میں آئی لڑکیاں آرام نہیں کرتی، کام کرتی ہیں، سمجھ آئی؟ حور نے لرزتی انگلیوں سے جھاڑو تھامی۔ دل میں عجیب سی گھٹتی ہوئی چبھن تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، مگر حویلی کے سخت ماحول نے اسے آنسو پونچھنے کی بھی اجازت نہ دی۔ وہ جھکی اور پہلی بار اپنے نازک ہاتھوں سے فرش پر جھاڑو پھیرنے لگی۔ ہر لکیر اس کی پشت پر ایک نیا زخم چھوڑ رہی تھی۔ سردار شیران مرزا خان کے ناشتے کا وقت ہو گیا تھا۔ حور ہال کی صفائی کر رہی تھی۔ ارے جلدی کرو، سردار سائیں کے ناشتے کا وقت ہے۔ چلو چھوڑو یہ سب، میرے ساتھ کچن میں آؤ۔ ملازمیں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ آج ناشتہ ونی کے ہاتھ بھیجیں گے، دیکھنا کیسے اس کی شامت آتی ہے۔
آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ناول ضرور پسند آئے گا، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اور یہ جرم رمز کی جو نئی ایپیسوڈ ہے وہ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دی جائے گی۔ آج میں نے 3 اور 4 ایپیسوڈ مطلب کہ 2 ایپیسوڈ میں نے آج اپلوڈ کر دی گئی ہیں، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔